هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية، هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار كالنار. السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو اس کو ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کے دیکھنے سے آپ کو اس ویڈیو کے سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی، اور اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہمارا موضوع ہے کہ کیا اس اڑن تشتری والوں کی اس دنیا میں کسی سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان اڑن تشتری میں بیٹھنے والے لوگوں کے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے جو مشہور ہے، میں ان میں سے صرف ایک ہی بندے کا نام لوں گا، اور وہ ہے امریکی صدر آئزن ہاور۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ دوستو، 1951 میں ایک اڑن تشتری امریکہ کے ایک فوجی ایئرپورٹ پر اتری۔ اس اڑن تشتری کے اندر سے 3 آدمی نکلے جو روانی کے ساتھ انگریزی بول رہے تھے۔ انہوں نے امریکی صدر آئزن ہاور، جو اس ملاقات کے بعد صدر بنے تھے، اس سے ملاقات کے لیے کہا۔ وہاں موجود فوجی افسران نے امریکی صدر آئزن ہاور، جو 1953 تا 1961 صدر رہے، سے رابطہ کیا۔ 4 گھنٹے بعد امریکی صدر وہاں آیا اور اس نے اڑن تشتری والوں سے ملاقات کی۔ امریکی صدر کے ہمراہ 3 فوجی تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دن ایئرپورٹ پر تمام کارروائیاں نامعلوم وجوہات کی بنا پر معطل رہی، چنانچہ نہ تو کوئی فوجی اپنی جگہ سے ہلا، نہ کوئی طیارہ اڑا، اور نہ اور کوئی کام ہوا۔ مکمل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، پھر اڑن تشتری غائب ہو گئی۔ دوستو، یہ مذکورہ دعویٰ ماہر امریکی پروفیسر لین نے ایک امریکی CIA کے اہلکار کے حوالے سے 1956 میں کیا تھا، لیکن اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوستو، 1976 میں پورٹریکو، جو کہ برمودا تکون کے حدود میں ہے، اس میں اتنی زیادہ اڑن تشتریاں نظر آئی کہ ان کو دیکھنے کے لیے ہائی وے پر چلتا ٹریفک جام ہو کر رہ گیا، اور گاڑیوں کے انجن خود بخود ہی بند ہو گئے۔ ٹی وی، ریڈیو اور پریس کے بندے ان اڑن تشتریوں کے کرتب دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ 3 ماہ تک اڑن تشتریوں کے پورے بیڑے بار بار ظاہر ہوتے رہے جیسے یہ کوئی معمول کی پرواز ہو۔ اور دوستو، اس کے علاوہ اڑن تشتریاں وائٹ ہاؤس پر بھی بہت زیادہ نظر آئی ہیں۔ تو دوستو، میں آج آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی رپورٹ دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، 1952 میں 13 جولائی سے 29 جولائی تک واشنگٹن DC پر اڑن تشتریاں دیکھی جاتی رہی۔ ایک ہی رات میں 20 کی تعداد تک لوگوں نے اڑن تشتریاں دیکھی۔ یہ اڑن تشتریاں وائٹ ہاؤس کے اوپر چکر کاٹتی رہی۔ اس پر امریکی عوام میں کافی شور بھی مچا۔ حقیقت حال جاننے کے لیے جیٹ طیارے اڑے، لیکن اڑن تشتریاں ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتی رہی۔ طیارے جب اڑن تشتریوں کے اتنے قریب پہنچ جاتے جہاں سے ان کی تصویریں اور ان کا معائنہ کیا جا سکتا تھا، تو اڑن تشتریاں ناقابل یقین تیزی کے ساتھ ان سے بہت دور چلی جاتی۔ اس سے امریکی عوام اور پریس میں مزید شور اٹھا، چنانچہ مجبوراً امریکی صدر ٹرومین نے بذات خود اڑن تشتریوں کی تفتیش کرنے والے مشین پروجیکٹ بلیو بیک کے نگران کیپٹن ایڈورڈ J. ریپلٹ سے بات کی اور اس واقعے کے بارے میں پوچھا، لیکن جواب سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک کیپٹن امریکی صدر کے سامنے صاف جھوٹ بول گیا۔ اس نے ایسے کسی واقعے کا صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ریڈار اسکرین پر جو کچھ نظر آیا وہ محض موسمی اثرات تھے۔ لیکن اس جھوٹ بولنے میں کیپٹن ریپلٹ تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ مضبوط گروپ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ حقیقت کوئی بھی نہ جان سکے۔ اڑن تشتریوں کے وائٹ ہاؤس کے اوپر سے گزرنے کے وقت کیپٹن ریپلٹ خود واشنگٹن میں موجود تھا، لیکن اس واقعے کی اطلاع اس کو اخبار کے ذریعے ہوئی۔ واشنگٹن میں گھوم پھر کر عینی شاہدین سے شہادتیں لینا چاہی تو پینٹاگون حکام نے اس کو اسٹاف کی گاڑی دینے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کو کہا گیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے کرائے کی ٹیکسی کر کے چلے جائیں۔ امریکہ میں موجود طاقتور قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ برمودا اور اڑن تشتریوں کے بارے میں کوئی تحقیق نہ کی جائے، تو وہ بددل ہو کر سیدھا اوہایو میں اس پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹر
پہنچا اور اس نے ایک ریڈار اسپیشلسٹ سے اڑن تشتریوں کے بارے میں بات کی۔ یہ کیپٹن رائے جیمس تھا۔ اس نے کہا کہ غیر معمولی موسمی صورتحال میں ریڈار پر نامعلوم اجسام ظاہر ہو سکتے ہیں۔ دوستو 29 جولائی 1952 کو اسی موضوع پر امریکی ایئر فورس کے جنرل این سانفورڈ نے پینٹاگون میں صحافیوں کی بڑی تعداد کی موجودگی میں پریس کانفرنس کی۔ صحافیوں نے تندرخیز سوالات کیے۔ جنرل نے صحافیوں کو وہی کیپٹن جیمس والی بات سنا دی، لیکن صحافی اور اڑن تشتری پر تحقیق کرنے والے اس تشریح سے بالکل مطمئن نہیں ہوئے۔ خود کیپٹن ریپلٹ بھی اس تشریح سے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ جب اس نے واشنگٹن نیشنل ایئرپورٹ جہاں ریڈار پر اڑن تشتریاں ظاہر ہوئی تھی پر ریڈار پر موجود ذمہ داران سے بات کی تو کوئی بھی جنرل سانفورڈ کی تشریح سے مطمئن نہیں تھا۔ تو دوستو جب عوام اور صحافیوں کی جانب سے اس بارے میں زیادہ شور ہونے لگا تو 24 ستمبر 1952 کو امریکی خفیہ ادارے CIA کے شعبۂ سراغ رسانی برائے سائنسی امور کی جانب سے ایک میمورنڈم جاری کیا گیا، جس میں اڑن تشتریوں کی خبروں پر تبصرے کرنے کو قومی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ ذرا غور فرمائیے، ایسا ان اڑن تشتریوں میں کیا ہے جس کو امریکی حکومت چھپانا چاہتی ہے اور اس پر تبصرے کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے؟ دوستو ہمارے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا یہ اڑن تشتری پاکستان میں بھی دیکھی گئی ہے یا انڈیا میں دیکھی گئی ہے یا نہیں۔ تو دوستو ہمارے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مزید تحقیق کریں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس معلومات سے مکمل طور پر باخبر ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار.